إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے لیے ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا خاص کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجتے ہوئے ہم اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں اور جن ایام کا ہم سامنا کرنے والے ہیں اس کے متعلق چند شرعی توجیحات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی نصیحتیں آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ہیں اور آنے والے جو ایام ہیں وہ عید الاضحیٰ، یوم عرفہ اور قربانی
کی مبارک ایام ہیں. ایک وہ مسلمان اور وہ انسان جو حقیقت میں رب العزت کی مرضی اور رضا جوئی اور اس کا تقرب چاہتا ہے، وہ ایسے تمام مواقع پر بلکہ ہر موقع پر اسی بات کا اہتمام کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کیا توجیہ فرمائی، ہمیں کیا کرنا چاہیے. وہ جوش اور جذبات، تعصب اور جمود، بدعات اور خرافات سے بالکل کٹ کر وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاشتا ہے. اور ایسوں کی تعداد گرچہ کم ہے لیکن پھر بھی ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے والا بنائے. انسانیت کی اس بھیڑ میں اور بے شمار انسانوں کے بیچ میں وہی لوگ اصل ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہیں. یہاں شخصیت پرستی، یہاں تقلید پرستی، یہاں دیوبندیت، صوفیت، بریلویت، یہاں جمود اور عقل پرستی، یہاں ہر دھرمی اور انانیت کی کوئی جگہ نہیں ہے میرے بھائیوں. کامیابی ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے. لہذا یہ اپنی عادت بنا لیجئے اور اپنا معمول بنا لیجئے کہ کوئی بھی موقع ہو ہمیں کسی شخصیت سے کچھ لینا دینا نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاشنا ہے. اس موقع سے سب سے پہلی بات جو میں اپنے لیے سب سے پہلے اور آپ تمام لوگوں کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایام ہیں میرے بھائیوں، یہ عشرہ ذی الحجہ کے ایام ہیں. اور عشرہ ذی الحجہ کے ایام کے بارے میں آپ نے اہل علم کے دروس اور خطبات سے جان لیا ہے کہ یہ نہایت ہی مبارک ایام ہیں. 3-4 دن گزر گئے ہیں یا گزر رہے ہیں، بس 5-6 دن بچے ہیں. ہمیں اور آپ کو ان کو غنیمت جاننا چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے. ورنہ اہل علم نے لکھا ہے، شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے، کہ بہت تعجب ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ مسلمانوں میں ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ عشرہ ذی الحجہ کو ویسے ہی گزار دیتے ہیں کہ جیسے کوئی عام دن ہو، حالانکہ اسلاف کرام کے یہاں یہ چیز نہیں تھی. لہذا اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ نفلی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سال کا کوئی بھی دن نہیں ہے یا سال کے کوئی بھی دن نہیں ہے جن میں اللہ تعالیٰ کو عمل صالح سب سے زیادہ محبوب ہو ان 10 دنوں سے. اور آپ سے سوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو نیکی کرنا کن دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے سال میں، تو آپ وہاں رمضان نہیں لکھ سکتے، آپ وہاں رمضان کا عشرہ نہیں لکھ سکتے، آخری عشرہ. میں وضاحت کے ساتھ اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات سمجھ میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کو وہاں لکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ حدیث کا نص ہے. ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تعالی من هذه الایام العشر. صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ کو وہاں لکھنا پڑے گا عشرہ ذی الحجہ. سال میں جن دنوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو نیکی محبوب ہے وہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے. یہ عشرہ ہم سے گزر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے،
وقت دیا ہے. دنیا میں بہت کچھ ہلچل چل رہا ہے, ہمارے بہت سارے بھائی پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. دنیا ایک دم مکمل طور سے فساد کا شکار ہوتی جا رہی ہے, لیکن رب العالمین نے ہم کو امن, عافیت, شانتی اور سلامتی عطا فرمائی. اس کی قدر کیجیے, اس کی قیمت کو پہچانیے. بہت ساری جگہوں پہ چاہیں کہ چلیں مسجد میں نماز پڑھ لیں تو بم اور بارود اور میزائل کا ڈر ہے, نہیں جا سکتے. ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہمارے کچھ نادان بھائی ہیں جو اس نعمت کی قدر نہیں کرتے. اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے صحت, تندرستی, امن, عافیت, شانتی اور سلامتی ہے میرے بھائی, کہ آپ سکون کے ساتھ اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں 2-4 رکعت اللہ رب العزت کے لیے ادا کر دیجئے. یہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی. نعمت کی قدر کیجئے ورنہ اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لے گا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. لہذا عشر ذی الحجہ کے ان ایام کی قدر کیجئے اور ان میں عبادتوں کا اہتمام کیجئے, اذکار کا اہتمام کیجئے اور بالخصوص تکبیرات کا اہتمام کیجئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. کہیں سنتے ہیں آپ بازار میں, راستوں میں, یہاں تک کہ مسجدوں میں بھی کہیں سننے میں آتی آواز. اللہ معاف کرے ہم سب کو. جاننے کو ہم سب جانتے ہیں, کہنے کو ہم سب کہتے ہیں, لیکن یہ آواز آتی ہے کیا کہیں؟ جن دنوں کے بارے میں عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ بازاروں کی طرف نکل جایا کرتے تھے اور تکبیرات کو بلند کرتے تھے, اور بازار والے بھی ان کی تکبیرات کو سن کے تکبیرات بلند کرتے تھے. اللہ اکبر. ارے تکبیر کی صدائیں بلند کرو اللہ کے بندو. معبودان باطلہ کے نعوذ باللہ جھوٹی اور من گھڑت کبریائی کی نعرے اور صدائیں کتنا بڑا ملک کا مسئلہ بنا ہوا ہے. جس کو پاؤ پکڑ لو اور یہ نعرہ لگاؤ تب ہم چھوڑیں گے. یہ تو ہمارے دین میں نہیں ہے. تو ایسے ماحول میں میرے بھائیوں حقیقی رب اور حقیقی معبود کی کبریائی کا تو اظہار ہونا چاہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. خاص طور سے اہتمام کیجئے بازاروں میں, گھروں میں, راستوں میں, گلیوں میں, کوچوں میں, نمازوں سے پہلے, نمازوں کے بعد, ہمیشہ صبح اور شام آپ تکبیرات کا اہتمام کیجئے. عشر ذی الحجہ میں تکبیرات کا اہتمام کرنا اس کی ایک اہم عبادت ہے. میرے بھائیو دوسری بات جو آج کے خطبے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندو, ہمارے سامنے اللہ رب العزت کی عبادت میں سے ایک بہت اہم عبادت قربانی کا موقع آ رہا ہے. قربانی اللہ رب العزت کی بہت بڑی عبادت ہے. اور اے عقل پرستو, اے عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں, قربانیاں نہ کر کے غریبوں کی مدد کرنے والے, ہوش کے ناخن لے لو, ہوش کے ناخن لے لو, ورنہ دن آئے گا یہ ساری عقل پرستی رکھی رہ جائے گی. قربانی نہ کر کے غریبوں کی مدد کا نعرہ لگانے والوں اپنی اصلاح کر لو. قربانی کا وقت آئے, رب العالمین نے آپ کو قربانی کی طاقت دی ہے تو اللہ کی قسم قربانی کرنا غریب کی مدد کرنے سے بہتر ہے, افضل ہے. اور قربانی بھی تو غریب کی مدد ہی ہے. بھائی ذبح کرو, کھاؤ, غریب کو کھلاؤ, تو غریبی کی تو مدد ہے. یہ جو عقل پرست عقل کی گھوڑے دوڑاتے رہتے, کیا ضرورت ہے قربانیاں کرنے کی؟ کتنے کروڑوں روپیہ مسلمانوں کے ضائع ہو. اعوذ باللہ, لفظ بھی استعمال کرتے ڈرتے نہیں. کچھ تو خوف ہونا چاہیے. یہ نہیں کہا جاتا ہے کیا ضرورت ہے شادیوں میں اتنا خرچ کرنے کی؟ کتنے کروڑوں روپے شادیوں میں ضائع ہو جاتے ہیں. روپے شادیوں میں نہیں ضائع ہو رہے ہیں, روپے جو ہے کھیل کود میں نہیں ضائع ہو رہے ہیں, روپے جو ہے کیا نام ہے اسراف اور فضول خرچی میں نہیں ضائع ہو رہے ہیں. روپے کہاں ضائع ہو رہے ہیں مسلمانوں کے؟ آج کے مسلمانوں کے قربانی میں ضائع ہو رہے ہیں, حج میں ضائع ہو رہے ہیں.
نعوذ باللہ اس میں ضائع ہو رہے ہیں، اتنے کروڑ روپے ضائع ہو رہے ہیں. کاش کی اسی کا فائدہ اٹھا کر کے ہم لوگ پیسے جمع کر لیتے اور مسلم عورتوں لڑکیوں کے لیے کالج بنا دیتے. وہ کالج کسی کام کا نہیں ہوگا جو قربانی کے پیسے بچا کر کے جو ہے بنایا گیا، کیونکہ رب العالمین کا حق مار کر کے اپنے جو ہے دوسرے پیسوں کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے کنز کو بنایا گیا. کبھی اس میں برکت نہیں ہوگی. قربانی قربانی ہے. قربانی کر کے تو دیکھو، حقیقت میں قربانی کی روح لے کر کے قربانی کرو تو آپ کا دل نہیں مانے گا بغیر قربانی کیے ہوئے. کیونکہ ہم کہیں ایسا نہ کرے کہ بس گوشت کھانے تک قربانی کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آدمی کہتا ہے چلو اس سال گوشت نہیں کھائیں گے. گوشت کھانے کے لیے قربانی نہیں کرتے ہیں. وہ جو روح ہے قربانی کی، وہ روح لے کر کے، وہ حکمت اور وہ فائدہ اور وہ مصلحت لے کر کے قربانی کیجئے. آپ کو اس کے گوشت سے کوئی محبت نہیں ہوگا اور آپ کبھی قربانی نہیں چھوڑو گے. ایک بوٹی لو گوشت نہیں کھاؤ گے لیکن قربانی کبھی نہیں چھوڑو گے، کیونکہ آپ نے اس روح کو سمجھ کر کے قربانی کیا ہے. یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ قربانی کا گوشت کھانا چاہیے. یہ افضل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے تو ہم کھاتے ہیں، ورنہ کھانے کے لیے قربانی تھوڑی کرتے ہیں. گوشت کھانے کے لیے تھوڑی قربانی کرتے ہیں. تو قربانی کرنے کا سب سے پہلے نمبر پر اہتمام، سب سے پہلے نمبر پر اہتمام. میرے بھائیوں، اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، حالات ہمارے لیے بہت خطرناک ہیں، بہت خطرناک ہیں. جانوروں کو لانا، لے جانا، یہاں تک کہ بکرے اور بکریوں کو لانے اور لے جانے میں جو دقتیں ہوتی ہیں ہمارے بھائیوں کو، آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے بہت سارے بھائی جو ہے جانور لانے اور لے جانے کے معاملے جاتے کتنی دقتیں ہوتے ہیں، کتنے جیلوں میں بند ہے اور کتنے کا جانور جیلوں میں بند ہے. اس لیے کہ اس ملک پر شر پسند عناصر کا قبضہ ہو چکا ہے ہمارے اعمال کی بنیاد پر. یہ شر پسند عناصر، بکرے اور بکریاں آپ نہیں لے جا سکتے. کچھ بھی الٹا سیدھا آپ کے اوپر تہمت لگا کر کے گاڑی میں جانور جاتا ہے تو یہ جاتا ہے تو ایسا ہے تو ویسا ہے، یہ گاڑی کا یہ نہیں، وہ گاڑی کا وہ نہیں. سرے عام ڈاکو اور رہزن اور اس ملک میں فساد مچانے والے بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیوں کے دھوکر گھومے، کوئی ان کے اوپر جو ہے جانا میں کارروائی نہیں ہوتی. لیکن ہمارا مسلمان بھائی اگر بالکل قانون کی رعایت کرتے ہوئے کوئی قدم بڑھاتا ہے تو اس پر کیس بن جایا کرتا ہے. لہذا میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. احتیاط کے ساتھ اقدامات کیجیے اور یاد رکھیے کہ رب العالمین کے لیے قربانی کرنے کے تعلق سے جو جانور کو لانے لے جانے میں، اس کو رکھنے میں، اس کو کھانے کھلانے میں جو آپ کو پریشانی ہوگی، اللہ رب العزت ایک ایک قدم پر آپ کو ایسا ثواب عطا فرمائے گا جس کا آپ کو تصور نہیں ہوگا. مت سوچئے کہ ہم قربانی 10 ذی الحجہ کرتے نہیں. قربانی تو ہم اسی وقت سے کرنا شروع کر دیتے ہیں جس وقت سے ہم نے سوچا ہے قربانی کرنا ہے. 10 ذی الحجہ کو تو جانور ذبح کریں گے، لیکن قربانی کرنا شروع ہو گیا. ہمارا بھائی جانور خریدنے کے لیے گیا، ہمارا بھائی جانور کو کھلا رہا ہے، ہمارا بھائی جانور کو پلا رہا ہے. یہ کیا قربانی ہی تو کر رہا ہے، قربانیاں ہی تو دے رہا ہے. مال کی قربانی، وقت کی قربانی، محنت کی قربانی، قربانیاں ہی قربانی ہے. 10 ذی الحجہ کو جانور کو ذبح کر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا معمول تھا کہ جانوروں کو لانا، خریدنا، ان کو پالنا پوسنا، پرورش کرنا، ان کو موٹا تگڑا بنانا، یہ صحابہ کرام کا معمول تھا. لہذا میرے بھائیوں، اس کا اہتمام کیجئے، قربانی کیجئے. اگر قربانی کرنے کی طاقت ہے تو اس موقع پر سارے کاموں سے افضل قربانی ہے. سارے نفلی کاموں سے، سارے نفلی کاموں سے افضل قربانی ہے میرے بھائیوں. کہ شیطان آئے نا کہ نہیں آپ قربانی مت کرو، وہاں پر دے دو، وہاں پر ضرورت ہے. قربانی کا بدل کچھ بھی نہیں ہے، قربانی کا بدل کچھ بھی نہیں میرے بھائیوں. اسی لیے قربانی کی اتنی اہمیت ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص طاقت پائے اور اس کے بعد بھی قربانی نہ کرے، وہ ہمارے عیدگاہ میں عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے، قریب نہ آئے. دھمکی ہے، سخت وعید ہے،
سخت ڈانٹ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کیا. ضرورت نہیں ہے عیدگاہ میں آنے کی میرے بھائیو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کے بندو حالات جیسے کہ میں نے کہا بہت خراب ہیں. ان جانوروں سے قطعی طور سے بچو جن جانوروں کی پابندی ہمارے صوبے میں ہمارے ملک میں ہے. کوئی بہادری نہیں میرے بھائیو, کوئی بہادری نہیں میرے بھائیو. اللہ رب العزت کتنا بڑا حکیم ہے اور کتنا بڑا اس کا کام ہر حکمت سے پر ہے. ہم اس کی حکمت کو سمجھتے نہیں ہیں میرے بھائیو. ارے کم سے کم اللہ کی حکمت کو تو سمجھ جاؤ اللہ کے بندو کہ رب العالمین نے چار جانور, چار جنس کے جانور, 4 قسم کے جانور قربانی میں اسی لیے مشروع فرمائے ہیں میرے بھائی کہ اگر کوئی ایک جانور اویلیبل نہ ہو تو دوسرا لیجئے, دوسرا اویلیبل نہ ہو تو تیسرا لیجئے, تیسرا بھی نہیں کر سکتے تو چوتھا لیجئے. کیوں پیچھے پڑے ہوئے میرے بھائی, کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ کیا اسلام میں گائے اور بیل پر قربانی کرنا فرض ہے کیا؟ گائے اور بیل پر قربانی کرنا فرض ہے؟ پھر ایسی بیوقوفی کر کے میرے بھائیوں اپنے گھر والوں کو, خود اپنے آپ کو, اپنے خاندان والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے گاؤں والوں کو, اپنے محلے والوں کو تکلیف میں ڈالنا کون سی دانش مندی اور عقل مندی ہے میرے بھائی؟ کون سی دانش مندی عقل مندی ہے میرے بھائی؟ اس لیے اللہ کے بندو قانون سے ٹکرایا مت کرو, قانون سے ٹکرا کر اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالا کرو. یہ ہمارے دین کا قطعی حکم نہیں ہے اور ہمارا دین اس کو کنڈم کرتا ہے میرے بھائی. آپ جو ہے بکرا بکری پاتے ہو تو اس کی آپ قربانی کیجئے, بالکل آپ جو ہے کیا نام ہے اسی تکلیفوں میں جانے کی کوشش نہ کیجئے اللہ کے بندو. اور یاد رکھیے میرے بھائیوں, ماشاء اللہ تبارک اللہ, ہمارا جو دین ہے شریعت ہے بڑا پیارا دین ہے. اللہ رب العزت نے اس دین میں کوئی حرج نہیں چھوڑا, کوئی تنگی نہیں چھوڑی, کوئی پریشانی نہیں چھوڑی میرے بھائی. اب ہم لوگ خود گڑھ لیں, خود بنا لیں, جیسے مسلکیں بنائی گئی ہے نا, شافعی, حنفی, مالکی, حنبلی, یہ مسلکیں گڑھی گئی ہیں اور ان مسلکوں میں گڑھنے کی وجہ سے اتنی تنگیاں ہیں کہ جس کو کوئی حد نہیں, کیونکہ ان مسلکوں کو لوگوں نے بنایا ہے. ابھی کل ہی جو ہے کیا نام ہے میرے ایک بھائی نے فون کیا, سبحان اللہ, ان کے اس ماحول میں اور ان کے اتنے آسان ہونے کے بعد بھی آج بھی لوگ جہالت سے نہیں نکل پا رہے ہیں. تعجب ہے یار کہ ہمارے کسی بھائی کے رشتہ دار کی طرف سے فون آیا ہے, ہمارے بھائی کی طرف سے ان کو بتایا گیا بھائی کی ایک بکرا یا بکری یا بھیڑ یا دمبا پورے فیملی, پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں. نہیں, تم لوگ الٹا سیدھا کہتے ہو, کچھ بھی کہتے ہو. جو سیدھا کہتا ہے اس کو الٹا بولتے ہیں, جو الٹا کہتا ہے اس کو سیدھا کہتے ہیں. تو میرے بھائی نے کہا مولانا وہ کہہ رہے نہیں حدیث بتاؤں گا, کہ ابھی حدیث دیتا ہوں. میں نے واٹس ایپ پہ فوٹو کھینچ کے بھیج دیا, اس کے بعد کیا ہو مجھے نہیں معلوم. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ حدیث کے متعلق, قرآن کے متعلق شرح صدر رکھو اللہ کے بندو. شرح صدر کیوں نہیں ہے اس بھائی کے پاس؟ کیونکہ وہ کسی مسلکی بندھن میں بندھا ہوا ہے, کسی مسلک کی تقلید کر رہا ہے, جس مسلک میں ایک بکرا یا بکری صرف ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہوگی بس. میں نے جو کہا نا کہ گڑھے گئے ہیں مسلک ہے میرے بھائی, اس کو گڑھنا ہی تو کہیں گے. ارے اللہ کے بندو ہمارا دین آسان ہے. اللہ رب العزت نے اٹھاؤ نا, پڑھو نا, ابو داؤد اٹھاؤ, ترمذی اٹھاؤ, ابن ماجہ اٹھاؤ, بہت ساری حدیث کتابیں اٹھاؤ. ماشاءاللہ محدثین نے کوئی چیز باب چیپٹر قائم کیا, باب قائم کیا, ہیڈنگ اور عنوان قائم کیا ہے, باب فی الرجل یضحی بالشاۃ عنہ عن اہل بیتہ. بھائی اس آدمی کا کیا حکم ہے جو ایک بکری کی قربانی کرتا ہے اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے. یہ چیپٹر ہے, یہ ہیڈنگ ہے, عنوان ہے, ٹائٹل ہے. محدث سے ٹائٹل قائم بنا رہے ہیں. اس کے نیچے قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان.
مجھ سے فلاں نے حدیث بیان کی، مجھ سے فلاں نے، 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 اور فلاں نے ابو ہریرہ سے یا جابر سے یا ابن عمر سے. اور جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. یہ حدیث ہے، یہ سند ہے. کیا حدیث ہے بھائی؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کرتے ہیں. محدث نے بات باندھا ہے. محدث کہاں کم کا ہے بھائی؟ یہ محدث آج سے 1200 سال پہلے کا ہے، 1300 سال پہلے کا ہے، 1100 سال پہلے کا ہے. یہ اہل حدیثوں کو تو کہتے ہو انگریزوں کی اولاد ہے، اور وہ کس کی اولاد ہے؟ یہ مسلک سب سے پرانا مسلک ہے. بتاؤ، دوسری صدی ہجری کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے 150 سال ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے 200 سال ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے 250 سال ہوا ہے. وہ محدث بات قائم کر رہا ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر والوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے ایک ہی بکری قربانی میں دیتا ہے. اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث نقل کرتا ہے. اہل حدیث کہتے تو کہتے ہیں انگریزوں کی اولاد ہے، محدثین کیا کہو گے؟ لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے. سمجھ میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی؟ ابو ایوب انصاری بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. خالد بن زید بن خلید نام ہے ان کا. ابو ایوب انصاری وہ صحابی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سب سے پہلے قیام کیا تھا. یہ اور ان کی بیوی سبحان اللہ دونوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا نبی علیہ السلام کی ضیافت میں. ایک تابعی سوال کرتا ہے وہ ابو ایوب انصاری صاحب، وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی وغیرہ کیسے ہوتی تھی؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم میں سے ہر آدمی ایک بکری اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے سدھار لو، اصلاح کر لو، عقیدے کی اصلاح کر لو، سوچ کی اصلاح کر لو، منہج کی اصلاح کر لو، ورنہ مر گئے اس منہج کے علاوہ کسی اور منہج پر اللہ کی قسم کامیابی نہیں ہے. جو حدیثوں کو نہ مانے کبھی کامیاب نہیں ہوگا. کہتے ہیں اور پھر کھاتے تھے، کھلاتے تھے، ذبح کر دیا، تقسیم کیا، کھایا، کھلایا سب کچھ. پھر لوگ فخر و بہات کرنے لگے اور جو ہے کہ نام ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے. تو جو حال دیکھ رہے ہو، ایک بکرا، ایک بکری، ایک بھیڑ، ایک دمبا، میرے بھائی پورے گھر والوں کی طرف سے اس کی قربانی ہوتی ہے. اس گھر میں چاہے جو ہے 50 لوگ ہوں، ایک آدمی ہے اس کے 4 بیویاں ہیں، چاروں بیویوں سے 8-8 10-10 بچے ہیں، تو 40-45 لوگ ہو گئے. یہ 40-45 لوگوں کی طرف سے ایک بکرا قربان کر لینا کافی ہے. کیوں نہیں ہضم ہو رہا ہے؟ لوگوں کو ہضم کیوں نہیں ہو رہی حدیث؟ یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. تو بیچ میں کسی کا نام نہیں ہے، محمد بن عبد الوہاب کا بھی نام نہیں آیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی نام نہیں آیا، ابن قیم کا بھی نام نہیں آیا. یہ تو بھائی سیدھا ڈائریکٹ ابو ایوب انصاری سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کیوں نہیں کہا؟ انہوں نے گردن میں ایک تقلید کا فندہ ڈالا ہوا ہے. شافعی، مالکی، حنبلی، یہ جو گردن میں یہ فندہ ڈالا ہوا ہے، پھانسی کا فندہ، اس کی وجہ سے عبور نہیں پڑھ کر پا رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حدیث سبھی جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میڑھا لیا، میڑھے کو پٹکا، آپ نے اس کے اوپر اپنا پیر رکھا اور اپنے آپ نے چھری تیز کیا، اس کو ذبح کیا. ایک میڑھا. کیا کہا؟ اللہم تقبل من محمد وآل محمد وآل محمد. اے اللہ یہ میڑھا میں نے ذبح کیا ہے، اس کو قبول کر لے. محمد کی طرف سے اور محمد کے گھر والوں کی طرف سے 10-10 11-11 بیویاں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ پورے گھر والوں کی طرف سے نبی علیہ السلام قربانی کر رہے. کیوں نہیں ہضم کر پا رہے لوگ؟ کیوں؟ کیا جھگڑا ہے میرے بھائی؟ کیا مسئلہ ہے میرے بھائی؟ مفتی صاحب کیا پرابلم ہے؟ محدث صاحب کیا پرابلم ہے؟ عالم صاحب کیا پرابلم ہے؟ دارالعلوم کے محتوی صاحب کیا پرابلم ہے آپ کو؟ کیوں نہیں اس حدیث کو قبول کر پا رہے ہو؟ لوگوں کے سامنے حدیث کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ آج لوگ پریشان ہیں، مہنگائی کا زمانہ ہے، بالکل تنگی کا زمانہ ہے، حالات جو ہے کتنے مشکل ہوتے جا رہے ہیں. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. لوگوں ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے قربان کرو، اس کی قربانی ہوگی. تو میرے بھائیوں الحمدللہ رب العزت نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا ہے ایک بکرا بکری ہمارے پورے گھر والوں کی طرف سے قربان. زیادہ کا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. جتنا اللہ نے دیا آپ اکیلے اپنی طرف سے 10 بکری کرو، اپنے گھر والوں کی طرف سے 500 بکریاں کرو،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے اپنی طرف سے 100 اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ ذبح کیے۔ میکسیمم کی کوئی حد نہیں، جتنی قربانی کر پاؤ اتنی کرو، منیمم کی حد ہے، کم سے کم کی حد ہے کہ کم سے کم ایک گھر کی طرف سے ایک بکرا یا بکری یا بھیڑ یا دمبا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے لیے، سب کے لیے تمام حالات کو بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے اعمال میں افراط فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللهم اغفر للمؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بهذا الخبيث الظالم الذي قد أفسد في الأرض بعد إصلاحها، فعليك به وعوانه وأنصاره يا رب العالمين۔ اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم كن عليهم، اللهم لعنهم لعنا كبيرا۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ آپ جو ہمارے سامنے بہت سارے اسٹال دیکھ رہے ہیں، یہ حقیقت میں دینی مراکز کے ہیں، جس میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور انہی مکاتب سے، انہی مدارس سے، انہی شعبہ جات سے توحید و سنت کا پیغام لوگوں میں عام کیا جا رہا ہے۔ آپ ان کا بھرپور تعاون کریں، اور اسی طرح سے بہت سارے ہمارے احباب جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، وہ آن لائن میں بھی QR کوڈ ڈال دیا گیا ہے، وہاں اپنا تعاون وہ پیش کریں، اور ضرور پیش کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔